الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ تمام دوست اپنی اپنی طبیعت کے مطابق درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا جد الحسنین۔ جملہ سادات کرام سید ساجد گیلانی صاحب، سید عامر شاہ صاحب اور سید مصباح الحق شاہ صاحب، دیگر بہت سارے سادات کرام تشریف فرما ہے، جمیع علماء و مشائخ اور بہت ہی محبتوں کے لائق سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی اللہ پاک نے ہمیں اپنے حبیب کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا یقیناً ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ راول پنڈی میں یعنی کوئی عالم دین نہیں ہے یا میں کوئی علم زیادہ رکھتا ہوں اس لیے مجھے بلایا ہے، چونکہ میں یہ جتنے بھی سادات ہیں ان کے جد کی بات کرتا ہوں نا تو سید محبت کرتے ہیں، بس صرف یہی ایک بات ہے کہ انداز سارے ہی اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں تو یہ محبت فرماتے ہیں کہ آپ کا انداز ہمیں جب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جناب ابو طالب کی بارگاہ میں نوکری کا ہمیں پسند ہے، باقی عالم دین یا خطیب یا علم وغیرہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، تو میں تو ویسے بھی سادات کے پاپوش بردار میں سے ہوں۔ اللہ پاک سادات کا صدقہ تمام کائنات پر اپنی رحمت رکھے۔ احباب گرامی، مجھے جو حکم ہوا ہے وہ انشاءاللہ العزیز ضرور میری تو اپنی جو بھی مجھے کوئی موضوع دے نا تو میری بات ہی اہل بیت اطہار پہ ختم ہوتی، جتنے بھی محبین ہیں جہاں سے بھی ہو، بات توحید کی ہو، رسالت کی ہو، نماز کی ہو، عبادات کی ہو، معاملات کی ہو، بات اہل بیت اطہار کے دروازے پہ ہی ختم ہوتی، کیونکہ منزل ساری کائنات کی اہل بیت اطہار۔ میلاد شریف کے حوالہ سے جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ ہم اس پہ گفتگو کرتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں نے جو آیا کریمہ پڑھی ہے اس میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آغاز ہے وہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے آنے کے حوالے سے ایک ذہنی طور پہ ایک مضمون وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ جو میرے ذہن میں ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا هو الذی، اللہ وہ ہے، یہ پتہ نہیں حمد ہے کہ نعت ہے، بلکہ یہ حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے، یعنی اللہ کی شان ہے، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور میں کہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا، یعنی یہ جو رسول آیا ہے نا یہ اللہ کی شان ہے، اس کی شان بن کے آیا ہے، اللہ کی شان بن کے آیا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، اور پھر آگے مقصد بھی ارشاد فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
تاکہ وہ اپنی محنت سے اور میرے بھیجنے کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے اس دین حق کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین اس بات کو ناپسند کرتے ہیں پھر بھی وہ ایسا ہوگا۔ تو اس لیے احباب گرامی، آپ کے اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی شان بن کے کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ یہ میلاد ہے، یعنی رسول پاک کا آنا، یہ میلاد، متوجہ رہیے گا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا میلاد ہے، اور وہ اللہ کی شان بن کے آئے ہیں، ہدایت لے کے آئے ہیں، اور اس طرح آئے کہ ہدایت کے وہ مینار تعمیر کیے کہ پچھلی امتوں میں آپ کو کہیں کوئی ابو بکر نظر نہیں آئے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان تو بڑی بات ہے، پچھلی امتوں میں کوئی غوث بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایسے ہدایت کے مینار میرے محبوب نے تعمیر فرمائے، ہدایت کا وہ نور لے کے آیا کہ ایسا ہدایت کا نور کائنات میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت سے کائنات کو منور فرما گئے۔ سلسلہ ہدایت کا جاری کیا آپ نے۔ میں چونکہ اپنے موضوع کی طرف میں نے آنا ہے، یاد رکھیے گا میرے محبوب پاک سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی مہر نبوت، ان کے ہاتھ، یہ جو دائیں ہاتھ ہے یہاں ہوتی تھی، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بڑی خوبصورت گفتگو، اور یہ جو فیض ہے یہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی کا، تو انہوں نے جو بات سمجھائی تھی وہ یہی تھی، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دکھا کے اللہ نے بات سمجھائی تھی کہ لوگوں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مہر نبوت دکھا کے اپنی نبوت نہیں پہچانوانی تھی، بلکہ آپ کا چہرہ اقدس ہی آپ کے نبی ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم دین تھے، تورات و زبور اور انجیل کے بڑے ماہر تھے، ان کو بھیجا انہوں نے ساری میٹنگ کر کے کہ تو بڑا گلکار آدمی ہے، پرے پنچایت کا بندہ ہے، بات بڑی تو جو ہے طریقے اور سلیقے سے کرتا ہے، تو جا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے بات کر، اور بات کر کے ثابت کر کے تو سچا ہے۔ اچھا، وہ گئے، جا کے بیٹھے، باہر آئے تو کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ ان کا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کوئی ڈیبیٹ ہوا؟ ان کا کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ افسوس تیرے مسلمان ہونے کا ہمیں کم ہے کہ تو مسلمان ہوا ہے، افسوس اس بات پہ ہے کہ اگر تو بات کرتا نہ جا کے تو بھی کچھ دلائل پیش کرتا، آگے سے وہ بھی دلائل پیش کرتے، تو ہم یہ سمجھتے کہ محمد تجھ سے زیادہ بات کرنے کا سلیقہ رکھتے، لیکن زور تو نے پورا لگایا، وہ بات کرنے میں جیت گیا اور تو شکست کھا گیا، اس لیے تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ اوہ اللہ والے، تو گالی کوئی نہیں کی تھی، گیا ہے اور کلمہ پڑھ کے آ گیا ہے۔ سارے تانے میڑے سننے کے بعد اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اننے سونے چہرے والا جھوٹا ہو سکتا؟ اور میں کیا بات کرتے ہو میرے ساتھ؟ حسن کے جو تابانیاں وہاں ہیں، جو حسن کی روشنی وہاں ہے، اس قدر حسین بھی کبھی جھوٹے ہوا؟ اس کے چہرے کا حسن ہی اس کے سچا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لیے احباب گرامی، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی تھی، اور مہر نبوت سے ساتھ ہی مجھے بات یاد آ گئی کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پاک ہوئی جب 40 برس، تب سنا نا لوگوں، اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا تھا، لیکن قربان علی کے بابا پر آپ بھی
بھی کلمہ چومتے ہیں، ہاتھ سے لکھ کے چوم لیتے ہوں گے، پرنٹر سے نکال کے آپ لکھ کے چوم لیتے ہوں گے، کسی پینٹر سے لکھوا کے چوم لیتے ہوں گے۔ اے ابو طالب تیرے مقدر کو میرا سلام ہے کہ جب لوگوں نے ابھی محمد رسول اللہ سنا بھی نہیں تھا، ابھی کسی کی سماعتوں سے وہ ٹکرایا بھی نہیں تھا، تیری اتنی موجیں لگی ہوئی تھی، قمیض اٹھاتا تھا، مہر نبوت سے کلمہ چوما کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، وہی سمجھ آ رہی؟ اور وہ کسی دنیا کے پینٹر کا لکھا ہوا یا نقشہ بنایا ہوا نہیں تھا، وہ کسی پرنٹر سے نکلوایا ہوا بھی نہیں تھا، وہ خدا نے دست قدرت سے لکھا تھا۔ لوگ مخلوق کا لکھا چومتے ہیں، ابو طالب خالق کا لکھا چومتا۔ اس لیے احباب گرامی، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد ہی تو لوگوں کو کلمہ کا پتہ چلا، لیکن حضرت ابو طالب جو تھے وہ، اور یاد رکھیے گا یہ تمام جتنے بھی میرے محبوب کے آباء و اجداد ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد پر بحث و مباحثہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ معرفت رسول نہیں، بس اور کوئی وجہ نہیں۔ کاش معرفت رسالت ہوتی تو کبھی بھی امتی میرے نبی کی ماں پر بحث نہ کرتا، میرے محبوب کے باپ پر بحث نہ کرتا، میرے رسول پاک کے محسن و مربی چچا پہ بحث نہ کرتا، مولا علی کے اخی، میرے نبی کے اخی مولا علی پر کبھی بحث نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر تقسیم کے لیے نہیں، اس کو فرقوں میں تقسیم کرو، یہ گھر تقسیم کے لیے نہیں بنایا، بلکہ وَيُسَلِّمُ تسلیما کہہ کے تسلیم کے لیے بنایا۔ اس لیے احباب گرامی، اس گھر کو تسلیم کرنا ہی اصل میں ایمان ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، سرکار کا خاندان مبارک، آپ کی اجداد پاک، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں۔ حضرت جمال الدین ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے، اس میں سے تھوڑا سا 2-3 جملے جناب عبد المطلب کے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کیے دیتا ہوں۔ میلاد ہے نا، میلاد ہے، میرے محبوب کے آباء و اجداد کے بغیر کیسا میلاد بھائی؟ یہ کیسا میلاد ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کے ذریعے سے ہی صرف ہم میلاد پڑھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہ، جن کو میرے محبوب نے فرمایا یہ میری ماں ہے، انہوں نے مدینہ طیبہ کی عورتوں کو میرے محبوب کے معجزات ڈسکس کرتے سنا نا تو مسکرائی، فرمایا تم نے یہ معجزات اب دیکھے ہیں؟ ہم نے تو کب سے دیکھے ہیں، ابھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، ہم نے تو تب سے دیکھے۔ کہ کوئی ایک آدھ سنا دے؟ فرمایا میری عادت تھی کہ ایک مخصوص وقت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجوریں اتار کے دیتی تھی۔ ایک دن وہ تشریف لائے، میں تھی نہیں، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد یعنی مولا علی کی اماں جان وہ نہیں ہے، فرماتی ادھر سے میں آ گئی، میں کیا دیکھتی ہوں، ابھی بچپنا ہے، کھجور کو فرماتے نیچے آ تو کھجور قدموں میں حاضر خدمت ہوئی۔ اب آپ کھجور کے درخت کو ذرا جھکا کے دیکھیں جائیے ذرا، اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی، اس کے تنے میں یہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ ہوتی ہے لچک، اس میں لچک نہیں نہ ہوتی۔ یہی تو معجزہ ہے، جس میں لچک نہ ہو اس میں بھی پیدا کرتا۔ اس لیے احباب گرامی کوئی میرے محبوب کا تابع ہو تو صحیح، اگر وہ سخت بھی ہے تو وہ نرم کر لیتے ہیں، یہ بھی پیغام۔ فرماتی ہم نے تو تب سے دیکھا۔ یہ جو حضرت عباس ہیں نبی پاک کے چچا جان، ٹھیک ہے کلمہ پڑھا غزوہ بدر کے قیدیوں میں آ کے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن احباب گرامی یہ تو اسلام آباد ہے، یہاں سمجھانا ذرا آسان ہوگا۔
یہ ہماری جو ایجنسیاں ہیں، یعنی ہماری جو ایجنسیاں ہیں کسی بھی ملک کی جو ہوتی ہیں، وہ اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے، کسی مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر کسی قوم میں جا کے ہندوؤں میں ہندو بننا پڑے تو بن جاتے ہیں. ایسا ہے نا کہ مشن ہوتا ہے نا، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، وہ ٹارگٹ ہے ان کا، تو کرنا پڑتا ہے سارا کچھ. اب مشورہ ہوا، اندازہ کریں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی شان والا نبی. فرمایا محبوب تجھے یہ مشن ملا ہے کہ تو اسلام کی ترویج کرے، اسلام کی تبلیغ کرے، اسلام کو ترقی دے. اس مشن کو تو نے کمپلیٹ کرنا ہے. یا اللہ پاک کیا کروں؟ تو فرمایا ابو طالب سے مشورہ کر. کیا سمجھتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ جو مشورہ کیا جناب ابو طالب سے قدم قدم پہ کہ چچا اب کیا کریں، اب کیا کریں، اب کیا کریں، یہ کیا تھا؟ پتا تھا کہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے، اے محمد ابو طالب میرا اعتماد ہے، ابو طالب میرا اعتماد ہے، اس سے پوچھ. اور یہ مقام صرف جناب ابو طالب کا ہے کہ وہ میرے نبی کو کہہ سکے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ نبی ہیں لیکن تجربہ میرا زیادہ ہے. یہ حضرت ابو طالب بھی کہہ سکتے، ورنہ کون ہے جو اللہ کا نبی تجربوں کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وحی پہ چلتا ہے، وحی پہ، اس کو کسی کے تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ مجرب شخصیات کے چلانے کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی شخصیات ایسی ہو جن کا بڑا تجربہ ہو. احباب گرامی یہ تجربہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا زیادہ ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ مشن کمپلیٹ کرنا کیسے. اچھا یہ مشورہ تھا. حضرت جو عباس تھے، حضرت عقیل تھے، حضرت علی تھے، حضرت ابو طالب تھے، یہ چند ایک شخصیات ہیں. مشورہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ یہ جو علی ہے نا یہ کھلم کھلا تیرے ساتھ. دیکھیں آپ کہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہیں لکھا نہیں ہے. میں اس وقت کی سارے سلسلے کو اس عملی طور پہ جو ہوا ہے اس کو پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. کچھ چیزوں کو عملی طور پہ آبزرو کر کے بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ ہوا، یہ ہوا کیا. میں ذرا اس معاملے میں مقلد نہیں ہوں، انسان کو آزاد ہو کے بھی کسی تحقیق کی طرف جانا چاہیے. حضرت علی بالکل کھل کے ساتھ لگ گئے. حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنا لی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کام کر، چک کے رکھ. یہ آئیں گے نا فیس میں، اور وہ آتے تھے. ابو طالب سمجھا اپنے بھتیجے تھے، فرماتے تھے اچھا میں سمجھاتا ہوں، تم جاؤ میں سمجھاتا ہوں. یہ جتنی بھی آندیاں آئیں گی سینہ ابو طالب کا حاضر ہے. یہ جتنے بھی بدتمیز آئیں گے میں ان کو فیس کروں گا. تو احباب گرامی پھر ایسا ہوا کہ ہوا نا ایسا. یہ بالکل یہ آپ نے ایک سیاسی روپ جو ہو، یہ سیاست بھی تو ضروری ہے نا، اس میں مشن تھا اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں کہ اس مشن کو کمپلیٹ کرنے والی شخصیات ہیں کون کون سی. اکیلے ہی نبی پاک نے ڈائریکٹ نہیں کر دیا. حضرت عباس کو کہا کہ جو ان کے سرغنے ہیں نا، سرغنے، تو انہوں نے گھر گیا تھا، ان کے گھر رہا. یقین جانیے مسجد ہے، میں عرض نہیں کر سکتا کہ حضرت عباس نے کیا کیا بدنامیاں نہیں اٹھائی. بھئی جڑا پیڑا گھر ہوگے نا، آپ کوئی ایسا آپ میں سے کسی کو کہے نا کہ فلاں گھر کی شہرت اچھی نہیں ہے، تسی راتی بس وہ بوہا کھڑکا کے اتنا ہی پوچھاؤ کہ فلانا بندہ گھر ہے، تسی کہنا کہ مرشد دنے چل جاؤں گا ایسے ویلے میں انہوں نے بوہا نہیں کھڑکاؤں گا، عزت والا بندہ ہے، ایویں کسے دیکھ لیا تو انہیں کہنا ہے کہ بوہے تے کھڑکا. ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی رہنا پڑا. نبی پاک کے خاندان کو مقصد تھا مشن اسلام کا، ان کے ساتھی بن کے رہنا پڑا. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. جب بدر ہوئی نا، یہ کون تھا جو خبریں بھیج رہا تھا ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ہم اتنے لوگ ہیں،
اور ہمارا یہ ساز و سامان ہے، اور یہ کون تھا جس نے پیغام بھیجا تھا کہ جب لوگ قیدی ہوں تو پوچھنا چچا تیرے پاس، میں جب کہوں گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں نے اتنا مال اپنی بیوی کے پاس رکھا، اتنا فلاں جگہ پہ رکھا، اور پھر ایسا ہوا۔ حضرت عباس کو جب نبی پاک سرکار نے فرمایا چچا تو بھی فدیہ دے، کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا ہاں وہ جو میری چاچی کے پاس رکھا اتنا، اور وہ جو فلاں جگہ پہ اتنا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کفار میں بیٹھ کے کہنے لگے حضرت عباس یہ تو نبی ہے، انہوں تو بچلیاں گلاں دا بھی پتہ۔ اسٹریٹجی دیکھیں آپ کی، بلا کفار میں بیٹھ کے کہو یہ نبی لگتا جی، اللہ دی قسمیں اینا گلاں دا تے میرے تو علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ انداز دیکھیں آپ، یہ مشن کی طرف بات جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تینوں ہی گلے نو پتا سی؟ میں کہا جی مینوں پتا، میرا تو میری بیوی دا مکے بہ کے بات ہوئی ہماری، اس کو کس نے بتائی؟ نبی لگتا۔ کہا اچھا کتنے لوگ متاثر ہوئے حضرت عباس کی اس بات سے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، وقت گزرتا رہا۔ اٹھائیے تفسیر مظہری، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام میرے محبوب کے معجزات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ وہی حضرت عباس جو بدر کے بعد کفار کو کہہ رہے منو لگتا ہے کہ یہ نبی ہے، اور کافروں کو کہہ رہے، کافروں کو کن کو کہہ رہے؟ لیکن جب اسلام اپنے عروج پر ہے، ہر طرف صحابہ ہی صحابہ ہے، معجزات پر گفتگو ہوتی ہے، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں حضرت عباس نے مسکرا کے کہا تمہیں آج پتہ چلا ہے، ہمیں تو اس کے پنگوڑے کا ہی پتہ ہے کہ یہ نبی ہے۔ ہم مثلاً کیسے؟ فرماتے یہ بچپنے میں تھا، اپنے یہ اس میں ہوتا تھا مہد میں، جھولے میں، اور اس کی انگلی کے ساتھ چاند بھی ہلا کرتا تھا۔ یہی حضرت عباس، انہی سے یہ روایت ہے۔ تو پتہ چلا جب اپنوں میں آ گئے، مشن کمپلیٹ ہو گیا، وہ جو ملا تھا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ پھر بتایا لوگوں کو، اپنوں کو بتایا، سانوں تے بچپن دا ہی پتہ ہے نبی ہے۔ جب کافروں میں بیٹھے تو ان کو کہا منو لگتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ بھئی ان باتوں کو چبائیں نہ ذرا، ان کو صرف روایات کی حد تک رکھیں، ان کا رویہ دیکھیں، اور پھر خود ایک دلیل اس سے اخذ کریں کہ ان کو مشن ملا ہوا تھا کہ آپ نے ان میں بیٹھ کے ایسے کہنا۔ اور جب یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے، اس ٹارگٹ پر آپ پہنچ جائیں، پھر ان کو بتانا ہے لوگوں تمہیں آج ان کے معجزات نظر آتے ہیں، ہمیں تو بچپن سے ان کے معجزات ہم دیکھتے آتے ہیں۔ یہ پورا سسٹم تھا ایک۔ اس لیے احباب گرامی یہ اسلام آسان نہیں چلا۔ لوگوں کو سمجھ یہ لگتی ہے کہ اسلام بڑا آسانی سے آگے بڑھا۔ اسلام کے لیے سب سے پہلی جو خفیہ میٹنگیں تھی وہ میرے محبوب نے اپنے چچا کے ساتھ بیٹھ کے طے کی، اور یہ اسٹریٹجی بنائی گئی، اور اس کے مطابق پھر اس مشن کو لے کے چلا گیا۔ پھر اس میں حضرت ابوبکر بھی آ گئے، جناب عمر بھی آ گئے، جناب عثمان بھی آ گئے، جناب عمار بھی آ گئے، بلال بھی آ گئے، خباب بھی آ گئے، ابو ذر بھی آ گئے، سلمان بھی آ گئے، مقداد بھی آ گئے۔ یہ سب ملتے گئے، قافلہ ملتا گیا، لیکن آپ اس کی بنیاد اٹھائیں گے تو آپ کو ابو طالب نظر آئیں گے، اور حضرت عبد المطلب کا خاندان نظر آئے گا۔ اس لیے احباب گرامی اس اسلام کو گہرائی سے پڑھیں، اس کی تہوں میں آپ اتر جائیں۔ جب آپ اسلام کی تہ میں اتریں گے تو آپ کو عبد المطلب کی اولاد نظر آئے گی کہ یہاں ان کندھوں پہ یہ اسلام کھڑا ہے جو بنیاد ہے۔ تو آئیے میں حضرت عبد المطلب سرکار کی بارگاہ سے کچھ آپ کی سماعتوں کو تھوڑا سا ذوق دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے جب رسول پاک کی ولادت ہوئی نا تو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے کہا الحمدللہ۔ میرے نبی کے آباء و اجداد کے حمد کا طریقہ دیکھیں آپ کہ عبد المطلب ہے تو آغاز کلام الحمدللہ سے ہے، ابو طالب ہے تو آغاز خطبہ نکاح کا الحمدللہ سے ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، حمد ہے اس خدا کی، اعطانی ھذا الغلام،
हाज़ल गुलाम तय्यबुल अरदान, उस खुदा ताला की मैं हमद करता हूँ जिसने मुझे ये पाकीज़ा और खूबसूरत बेटा अता फरमाया। और उसके बाद आप फरमाते क़द सादा फिल महद अलल ईमान, बच्चे होते हैं फिर वो बड़े होते हैं, फिर उनकी तरबियत होती है, फिर वो खानदानों में कुछ सरदार बनते हैं। लेकिन ये जो मोहम्मद है ना, ये ऐसा नहीं है कि बड़ा होगा, तरबियत होगी, फिर लोग इसकी सरदारी को देखेंगे। ये अभी अपने झूले में है, इसका दादा ऐलान कर रहा है क़द सादा फिल महद अलल ग़िलमान, बच्चे बच्चे होते हैं लेकिन ये उन बचपने की उम्र में भी सरदार है। और मैं देखूं या ना देखूं, तुम देखोगे कि ये सरदार है। उसके बाद कहा उईज़ुहु बिल बैत ज़िल अरकान, मैं इसको खाना काबा यानी बैतुल्लाह की पनाह में देता हूं, बैतुल्लाह के खुदा की पनाह में देता हूं। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अल्फाज हैं। उसके बाद कहा हत्ता अराहु नातिक़ल लिसान, मेरी तमन्ना है कि मैं इसे खूब बोलता देखूं, और मेरी तमन्ना है मैं इसे खूब बोलता हुआ देखूं। उईज़ुहु फी शर्रि ज़ी शनाआन, मैं हर हासिद और बुरा चाहने वाले दुश्मन की दुश्मनी से और हसद से इसको खुदा की पनाह में देता हूं। मिन हासिदिन मुस्तरिबिल अयनान, जो मुस्तरिब नजरें हैं, जो अपनी निगाहों से एक फितना बर्पा कर देने वाली निगाहें हैं, उनसे मैं इसको खुदा की पनाह में देता हूं। अगले अल्फाज सुनिएगा। फिर मेरे नबी पाक को मुखातिब करके कहते हैं, शाह साहब के बुला, बड़ी ये जो बात है ना, ये मेरे लिए बड़ा ठंड पड़ गया। आप फरमाते ए मोहम्मद, यानी अंतल्लज़ी अंता सुम्मियत फिल कुरान अहमद, ये जो कुरान है ये कब आया? जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया, 40 साल की उम्र को आपके और मेरे नबी पहुंचे तो कुरान आया। अब इस कुरान को उन्होंने कुरान भी नहीं समझा, नबी पाक को तलवार उठा के बताना पड़ा ये कुरान है। अगर तुम में जुर्रत है तो लाओ कुरान का मुकाबला पेश करो। ये सारा कुछ हुआ कि नहीं? कुरान के लफ्ज से कोई मुतारिफ नहीं है, उस जमाने में लफ्ज कुरान को कोई जानता भी नहीं है। तो फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते हैं? अंत सुम्मियत, फरमाया तू अंतल्लज़ी सुम्मियत फिल कुरान अहमद, के तू ही वो है कि जिसका नाम कुरान में अहमद लिखा हुआ है। मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये कुरान की आयत है ना। तो अहबाब गिरामी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कैसे पता चला कि कुरान में लिखा है? ये मेरा विजदान किबला कहता है, यानी मेरी मोहब्बत का ये फैसला है, ये किसी किताब का जुमला नहीं है। चूंकि वो दादा है मेरे मोहम्मद मुस्तफा, निस्बत बड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर्दे उठा दिए होंगे और फरमाया होगा कि अब्दुल मुत्तलिब लोग कुरान को नाजिल होने के बाद पढ़ेंगे, मैंने पर्दे उठा दिए हैं, लौहो कलम पर कुरान को पढ़, लोहो कलम पढ़। इसलिए कहा अंतल्लज़ी सुम्मियत फिल कुरान अहमद, तू वो है कि जिसका नाम कुरान में अहमद लिखा है। और फरमाया मक्तूबन अलल जिनाने, और सिर्फ कुरान पर ही नहीं लिखा, कुरान में ही नहीं लिखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जन्नत के दरों दीवार पर तेरा नाम लिखा है। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाया। इसलिए अहबाब गिरामी, मेरे महबूब के आबाओ अजदाद अजीम मर्तबे के हामिल, अजीम शान के हामिल है। काश हम मिलाद में अपने नबी के आबाओ अजदाद की बात भी करना चाहिए। ये गारे हिरा की बात तो सब करते हैं। आपको पता है मेरे महबूब ने फरमाया था मैं यहां जाता हूं क्योंकि मेरे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी यहां इबादत करते थे, इसी गारे हिरा में इबादत करते थे। तो मैं भी अपने दादा
خدا کی جگہ پہ بیٹھ کے خدا کی عبادت کرتا. تو یہ بات لوگوں نے جب یہ عبادت کا لفظ بھی نہیں سنا تھا تو میرے محبوب کے آباء و اجداد عبادات بجا لایا کرتے تھے اور قرآن کے نام سے کوئی متعارف نہیں تھا. حضرت عبد المطلب قرآن کے لوگوں کو نغمے سنایا کرتے تھے. اس لیے احباب گرامی آئیے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کو دیکھیں کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں. یہ آپ جتنا بھی حج کرتے ہیں نا، حج یہ جو ہم حج کرنے جاتے ہیں، اس احرام کی ہسٹری کو پڑھیں کیا ہے. علماء تشریف فرما ہے مکے میں تو یہ رواج تھا، وہ کہتے تھے کہ خدا خوش تب زیادہ ہوتا ہے اگر ننگا طواف کریں. مرد بھی اور عورتیں بھی ننگا طواف ہوتا تھا. یہ کپڑے کس نے پہنوائے؟ یہ جو میقات ہے، یہ میقات کیا ہے؟ میقات کیا ہے؟ جہاں سے احرام کے بغیر آپ آگے گزر نہیں سکتے. میرے رسول پاک کے آباء و اجداد حضرت ہاشم، آپ نے چنگیاں بنائی ہوئی تھی ان جگہوں پر، چادریں رکھ کے بیٹھتے تھے وہاں پر، رینٹ لیتے تھے چادروں کا، حج کے لیے سامان مہیا کرتے، وہ حرم شریف پہ خرچ کرتے. فرمایا لوگوں یہ بیت اللہ ہے، یہاں چادریں لے کے جاؤ، ایک چادر نیچے سے پہن لو، باندھ لو اور اوپر سے ایک اوڑھ لو. احرام کی کہانی کو بھی آپ پہچانیں گے، اس کی پھول پر چول کریں گے تو اوپر میرے نبی کے آباء و اجداد نظر آئیں گے. یہ میقات کو دیکھیں گے تو میرے نبی کے آباء و اجداد نظر آئیں گے. جس جگہ پر حضرت ہاشم نے چنگیاں بنائی تھی، ہر اس علاقے میں، مختلف علاقوں میں، ہر اس جگہ پر میرے نبی نے میقات مقرر کیا. رسول پاک تو ہر جگہ پر اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے رہے، اور ہم ہیں کہ ہمیں رسول پاک کے آباء و اجداد پر شک. بھئی ہم سے مراد یعنی یہ جو امت ہے وہ ڈرتے رہتے کہ یار انہیں مولوی کہندے ہو سکتا ہے گل صحیح نہ ہو سکتا ہے گل کتے صحیح نہ ہوئے. احباب گرامی یہ جو ایسی آوازیں ہیں نا مولویوں کی، وہ ان کی آواز نہیں ہے، یہ وہ آوازیں ہیں جن آوازوں کو اللہ رسول نے شیطان کی آواز کہا ہے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ تو دعویٰ بول دے ان پر اپنی آوازوں سے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے ان پر دعویٰ بول کے حملہ کر دے گمراہ ان کو، جتنوں کو بھی تو کر سکتا ہے. یہ آوازیں جو میرے نبی پاک کے آباء و اجداد کے بارے میں شک میں مبتلا کر دیں، دیکھنے میں انسان کے زبان سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ آواز ہے جس کو اللہ نے شیطان کا حملہ کہا. بات سمجھو، شیطان کا حملہ. اس لیے احباب گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کے قوانین کو ہی اسلام کے قوانین کے طور پہ بحال رکھا. جتنے بھی آپ فقہ کے بہت سارے اصول، یہ دیت کا دیگر بہت سارے مسائل ہیں، میرے نبی کے آباء و اجداد کی شانیں ہیں ساری. تو حضرت ابو طالب جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ تھوڑی سی اب سماعت فرما لیں، پھر میں حضرت علی پاک اور حضرات حسنین کریمین اور حضرت ابو طالب کی میں کیا عرض کروں. حضرت ابو طالب جو ہے انہوں نے دیکھیں، فرعون تو تھا نا، فرعون اس نے بی بی جو آسیہ تھی اس سے حضرت موسیٰ کو پکڑا، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تھپڑ مار دیا. بھی ایسا ہے نا. اچھا وہ حیران اس بات پہ تھا، پنجابی سے دسا، وہ کدی موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ دیکھے تو کدی سٹ دیکھے کہ یہ چند دنوں کا بچہ ہے لیکن اس کے دیکھے چوٹ کتنی زبردست ہے. آپ وہ فرعون سینے سے لگانا چاہتا تھا، اس کی بیوی نے جو کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے سینے کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہیں کر سکتے، یہ بہت پیارا بچہ ہے، مجھے بھی. جب وہ سینے سے لگانے لگا تو آپ نے تھپڑ رسید کیا، سینے سے نہیں لگے. وجہ کیا تھی؟ بتایا میں نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں نبی ہوں. تو بدبخت کافر ہے، کہاں نبی اور کہاں کافر کا سینہ. تو
काफिर बदबख्त और मैं अल्लाह का नबी, ये तो बात ही नहीं बनती। और इधर इमामुल अंबिया और उधर अबू तालिब का सीना, कभी सीने के ऊपर चढ़ के सोते हैं, कभी पहलू में लेट के सोते हैं, कभी कपड़े के ऊपर से लगते हैं, कभी कपड़े के अंदर से लगते हैं। या रसूल अल्लाह। इसलिए अहबाब गिरामी कभी आपके रुखसार को चूमते हैं, कभी मोहर को चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी अपने कंधों पे बिठाते हैं। तुम्हें शान है वो अबू तालिब के जिसने रिसालत को अपनी उंगली से लगा के चलना सिखाया रसूल को। उस अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। अहबाब गिरामी जब दुश्मनाने अहले बैत को कोई बात नहीं ना मिली, कोई बात ना मिली, तो उन्होंने एक बात फर्ज कर ली उन्होंने। और वो जो फर्ज की हुई बात थी वो इस कुलिये पर मारूफ हो गई कि झूठ इन्ना बोलो कि सच लगन लग पवे। हाँ, इस कुलिये पर अमल करते हुए उस झूठ को सच बना दिया गया। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि वो हजरत और ये जो मालकी हैं हमारे अहले सुन्नत, उन्होंने तो बड़ा सख्त फतवा दिया है। हम नहीं देते, हमारे ऊपर जो इतराज है वो ये है कि हम नहीं कहते कि आप हजरत अबू तालिब के ईमान के कायल क्यों हैं, हम ये कहते हैं कि जो नहीं है उनको तो कुछ ना कहें। अहबाब गिरामी ये जो किताबें हैं इनको भी ध्यान से पढ़ा करें। जो यहूदी थे ना, यहूदी वो सैकड़ों सालों से आपके और मेरे रसूल पाक के इंतजार में थे। जब रसूल पाक आए ना, उन्होंने एक एक निशानी को पढ़ा। ये निशानी भी मिलती है, ये भी मिलती है, ये भी मिलती है, ये भी मिलती है, सारी निशानियां पढ़ी। सारी निशानियां पूरी हैं, एक नहीं पूरी। वो कौन सी नहीं पूरी? उनका ये इसहाक की औलाद में से नहीं है। हमारी किताबों में लिखा है कि वो जो आखिरी नबी है वो इस्माइल नहीं इसहाक की औलाद में से होगा। ते बेड़ा उन्होंने किताब नहीं करकाता ना। हालांकि जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया था वो ये नहीं था कि इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से। किताब में किसी ने लिख दिया, हालांकि किताब तो वो अल्लाह की तरफ से थी, लिख दिया बस। उसमें भी लिख दिया करते थे उस वक्त भी। तो जब अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली किताब में लोग लिख देते हैं, भी बात नहीं समझे। जब अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली किताब में लोग लिख देते हैं अपनी तरफ से, और कितने लाख लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है उसको पढ़ के, तो जो बंदों ने लिखी हो उसमें कोई और क्यों नहीं लिख सकता? आजकल हमारे हाथों में ऐसे भी फतावाजात हैं कि जिनकी 2 जिल्दें होती थी अव्वल वक्त में, या 11 जिल्दें होती थी बाद में, और आज उनकी पता नहीं कितनी 35 33 जिल्दें हैं। पता नहीं वो बुजुर्गों की कब्रों में प्रेस लगे हुए हैं कि वहां से छप के बाहर आ रही है। तो अहबाब गिरामी नाम बहरहाल उन किताबों पर उन बुजुर्गों का लिखा होता है। जब 50-40 साल बाद आने वाले वो किताब उठा के पढ़ेंगे, उस पर लिखा होगा कि फलां हुज्जत है इस्लाम हमारे मसलक में, तो उनकी ये किताब है। हालांकि उनके विसाल के 100 साल बाद वो लिखी गई भी। ऐसा है, इसलिए किताब भी ध्यान से पढ़े। किसी जान पहचान वाले से पूछ लें कि हजरत ये किताब है और इसमें लिखा हुआ है। याद रखिएगा मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक है। जो शुरू में मैंने कहा था कि ये जो नुक्ता चीनियां हैं ये सिर्फ इस वजह से है कि रसूल पाक की मार्फत नहीं है। आइए मैं रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात पाक बारगाह में आपको लेके चलो। याद रखें मेरे रसूल पाक हिदायत लेके आए, हिदायत बन के आए, हिदायत फैला दी। चूंकि अब ज्यादा लंबी बातें फिर याद नहीं रहती, मैं क्लोज करने लगा हूं। हिदायत लेके आए, हिदायत बन के आए, हिदायत फैला दी, हिदायत दे दी, हिदायत सिखा दी, हिदायत से लोगों को मुनव्वर कर दिया। भी कर दिया कि नहीं कर दिया? अब मेरे रसूल पाक ने पूछा, सुनिएगा, फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, कि वो हिदायत और दीन हक लेके आया है, ले युज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि वो इस दीन को गालिब कर दे। इस दीन को क्या करे?
اب دین دلیل کے اعتبار سے تو غالب ہے، ہمارا دین دلیل کے اعتبار سے تو غالب ہے، شروع سے غالب۔ اسلام کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی اتھینٹک دلیل نہیں۔ اگر بات دلیل کی ہو تو اسلام آج بھی غالب ہے، لیکن ایک سیاسی غلبہ بھی ہوتا ہے، وہ ابھی ہمارے دین کا نہیں ہے۔ قرآن جو ہے یہ ہر جہت سے بات کرتا ہے۔ فرمایا میرا نبی دلیل کے اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی اس دین کو غالب کرے گا۔ کون غالب کرے گا؟ رسول پاک تو چلے گئے، غالب ابھی ہوا نہیں، تو اللہ کی بات کرے کھاتے پونی ہے۔ اللہ نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ احباب گرامی پھر ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ علی کا بیٹا زہرا کا لال امام محمد مہدی مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آل محمد کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، اور جناب عیسیٰ آل ابراہیم کے نمائندہ بن کر پیچھے صف میں کھڑے ہوں گے۔ ساری کائنات پر محمد کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اب پڑھ اس آیت کو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ محمد عربی علیہ السلام اس مشن کو شروع کر کے گئے اور محمد مہدی نے اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ آغاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کو کمپلیٹ امام محمد مہدی نے کیا۔ احباب گرامی آغاز بھی انہی سے ہے، انتہا بھی انہی پہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام مبدا بھی ہے، معاد بھی ہے، آغاز بھی وہی ہے، اختتام بھی وہی ہے۔ تو اس لیے زمانہ دیکھے گا۔ آج ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پڑھتے ہیں نا۔ یہ دیکھنے کو تب ملے گا آل ابراہیم اور آل محمد جب آل محمد مصلی کے امامت پہ کھڑا ہوگا اور آل ابراہیم پیچھے صف میں مقتدی بن کے، تو یہ شان ہوگی۔ اس لیے احباب گرامی میرے محبوب پاک سرکار کی اہل بیت کی برابری کون کر سکتا ہے؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور کسی دانش مند نے، کسی دانشور نے، کسی ذی شعور نے، کسی ذی عقل نے ایسا سوچا بھی نہیں، کسی عزت والے نے ایسا سوچا بھی نہیں۔ یہ پست فطرت لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ عزت والے صحابہ کرام سے لے کر اولیاء کرام تک سب چلے گئے، سب نے کہا کہ میں آل محمد کا غلام ہوں۔ لیکن پست فطرت کل بھی بولتا تھا، پست فطرت آج بھی بولتا ہے اور بولتا رہے گا۔ کیوں؟ جہاں خون کی طہارت نہ ہو وہاں دلیل کام نہیں کرتی۔ یہ ذہن میں رکھا، جہاں خون کی طہارت ہو وہاں دلیل کام نہیں کرتی۔ بھئی وہاں تو نبی پاک کی دلیل نے ان پر اثر نہیں کیا، کیونکہ فیصلہ اللہ کا تھا، انما یرید اللہ والا۔ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اور اہل بیت کی طہارت میں پاور کتنی ہے؟ جتنی اللہ کے ارادے میں ہے۔ ذہن میں رکھ لیں، اہل بیت طہار کی طہارت میں پاور کتنی ہے؟ جتنی اللہ کے ارادے میں ہے۔ جائیے کوئی تکڑی اٹھا کے اللہ کے ارادے کا وزن تولیے اور طاقت دیکھنے کی کوشش کرے، اور اگر عاجزی آ گئی، منہ کے بل گر پڑے، یہ منہ سے نکلا کہ اللہ کے ارادے کی طاقت کو نہیں ماپا جا سکتا، تو پھر ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دینا اہل بیت کی طہارت کو بھی نہیں ناپا جا سکتا، کیونکہ اہل بیت نے خود سے نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کو میں نے اپنے ارادے کی قوت سے پاک کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ تو میرے نبی ہدایت لے کے آئے اور صحابہ سے پوچھا ہے، میرے صحابہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں نے اب جانا ہے، مجھے آواز آئے گی تو میں لبیک کہہ کے چلا جاؤں گا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو میرے ذمہ ڈیوٹی تھی میں نے پوری کی؟ صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ بالکل پوری۔ فرمایا کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل کمی نہیں رہ گئی۔ تو اس کے بعد آپ کے اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جو ہدایت لے کے آیا، وہ جس نے ہدایت لوگوں میں بانٹ دی، وہ جس نے لوگوں کو ہدایت والا بنا دیا، اب وہ ہی چاہتا ہے کہ
میں چلا جاؤں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہدایت سے پھر جائیں. بھی ذمہ دار ہے نا اللہ کی طرف سے. تو اللہ پوچھے گا کہ اے محبوب تو ہدایت لے کے گیا تھا, لوگوں کو ہدایت دی, اس ہدایت کو باندھے رکھنے کا, اور بعد میں لوگ تیرے بعد بھی ہدایت سے جڑے رہے, کچھ انتظام بھی کر کے آیا ہے. اس لیے فرمایا میرے صحابہ میں جا رہا ہوں, مجھے فکر ہے کہ کہیں میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا. اے مسلمانوں, اے مجھ سے ہدایت لینے والوں, کیا چاہتے ہو کہ میرے بعد بھی اسی ہدایت سے جڑے رہو؟ تو یقیناً صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق ادا کر دیا. تو فرمایا سنو, انی تارکن فیکم الثقلین, میں جا رہا ہوں, مجھے تمہاری بڑی فکر ہے, میں تمہارا ذمہ دار ہوں. قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں یہ حجت پیش کر سکتا ہوں, مولا جب تک میں رہا خود دیکھ بھال کرتا رہا, جب آیا تو بتا کے آیا, دکھا کے آیا, سمجھا کے آیا. اولہما کتاب اللہ وثانیہما اقرتی اہل بیتی, کہ اے لوگوں میں جا رہا ہوں, جو ہدایت مجھ سے لیتے ہو متمنی ہو یا رسول اللہ ہے, تو فرمایا علی کو چھوڑ کے جا رہا. جو ہدایت وجود محمد سے ملتی تھی اب وہ علی کے وجود سے ملے گی, اور اگر علی چلا جائے تو جو ہدایت علی کے وجود میں ہے وہ تمہیں حسن کے وجود سے ملے گی, پھر تمہیں وہی ہدایت حسین کے وجود سے ملے گی, پھر زین العباد کے وجود سے ملے گی, پھر محمد باقر کے وجود سے ملے گی, پھر جعفر صادق کے وجود سے ملے گی, موسیٰ کاظم کے وجود سے ملے گی, علی رضا سرکار کے وجود سے ملے گی, محمد تقی کے وجود سے ملے گی, علی لکی کے وجود سے ملے گی, حسن عسکری کے وجود سے ملے گی, عبد القادر کے وجود سے ملے گی, اجمیر کے تاجدار کے وجود سے ملے گی, تاجدار لاہور داتا گنج بخش کے وجود سے ملے گی, تاجدار گولڑا کے وجود سے ملے گی, تاجدار موڑا کے وجود سے ملے گی, لال شاہ قلندر کے وجود سے ملے گی, بڑی سرکار کے وجود سے ملے گی. یا رسول اللہ سلامت بھئی فرمایا یہ میں انتظام کر, چونکہ میں رسول ہدایت ہوں, ہدایت دے کے بھیجا گیا ہوں, اور اس ہدایت کا ذمہ دار بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں جواب دے. یہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی لکھ گئے, یہ تو حضرت مجدد الفسانی بھی لکھ گئے. کیوں میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا فضائل صحابہ میں, مسند امام احمد اپنا حضرت امام احمد بن حنبل, آنا وعلی نورا واحدا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام. فرمایا لوگوں سنو, اے میرے سلمان محمدی, اے میرے سلمان بتا دے لوگوں کو کہ میرا نبی کہا کرتا تھا آنا وعلی نورا واحدا, میں اور علی دو نور نہیں, میں اور علی ایک نور تھے. بین یدی اللہ تعالی, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبل ان یخلق آدم, آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے بھی پہلے کتنا باربعۃ عشر الف عام, 14,000 مرحلے پہلے, 14,000 مرحلے پہلے, 14,000 مرحلے پہلے. ایک مرحلہ کتنا تھا خدا جانتا, یا مصطفیٰ جانتا ہے یا مرتضیٰ جانتا ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. 14,000 مراحل پہلے. عام اس کا معنی سال کیا جاتا ہے, میں نے مرحلہ اس کا معنی کیا.
چونکہ سال جو ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہے جاتے ہیں، جو سورج چاند سے جڑے ہوئے ہیں، تب نہ سورج تھا نہ چاند تھا، یہ دنوں کی گنتی نہیں تھی تو سال کیا ہوئے. اس لیے بعض مفسر محدثین نے لکھا اس کی شرح میں کہ 14,000 مراحل پہلے ایک مرحلہ کتنا تھا خدا جانے، مصطفیٰ جانے، مرتضیٰ جانے، کوئی نہیں جانتا. اتنی دیر پہلے میں اور علی ایک نور تھے. ثم خلق اللہ تعالی آدم، پھر اللہ نے آدم کو جب تخلیق فرمایا فقسمہ جزءین، پھر اس کو 2 اجزاء میں تقسیم کیا. جزء انا و جزء علی، ایک جزء میں محمد ہوں، دوسرا جزء علی المرتضی. اب اسی حدیث کو لے کے جب آگے چلے، بھئی بات سنیں، اسی حدیث کو لے کے جب آگے چلے تو پھر اس سے یہ پوچھا بھئی اگر مجھے کسی بات کا نہ پتا ہو تو میرا حق بنتا ہے میں کسی سیانے سے پوچھ لوں، پاگل بن کے نہ رہے، کسی دنا سے پوچھ لیں. تو ایک سوال ہے کہ جب نبی تھے تو کرتے کیا تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں کرتے یہ تھے کہ وہ نبی بن کے آتے تھے اور نور محمد نبی بنا کے بھیجتا تھا. یہ میری بات ہے، لوگ باقی انبیاء بن کے آتے رہے، یہ نور نبی بناتا رہا، وہ نبی بن کے آتے رہے، یہ نبوت تقسیم کرتا رہا. صرف تقسیم ہی نہیں کرتا رہا بلکہ بتاتا رہا اے نوح مجھ سے سیکھ لے نبوت کرتے کیسے ہیں. اے فلاں نبی میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں جا کے نبوت کرے گا کیسے. یہ تھا ڈیوٹی میرے نبی پاک کی. اور علی بھی ساتھ ہی نور تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ تو اس لیے احباب گرامی وہ جو آصف بن برقیہ تخت لے کے آیا نا، وہ دیکھنے میں آصف بن برقیہ کی ولایت تھی، لیکن حضرت مجدد پاک لکھتے ہیں، قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مرکز ولایت تب بھی علی تھا، اب بھی علی. تب بھی علی تھا، اب بھی علی ہے. یاد رکھیں اس وقت کے ولیوں کی ولایت میں زور بھی علی کا تھا، آج کے ولیوں کی ولایت میں زور بھی علی کا. سلامت رہے. مسئلہ سمجھ گئے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئی کہ یہ میلاد ہے نا، آنا والی نوراً واحداً، ہم ایک ہی تھے. پھر جناب المودہ میں انہوں نے اس حدیث کو مزید پورا کر دیا کہ ایک جز جناب عبداللہ کو سونپا گیا اور دوسرا جناب ابو طالب کو سونپا گیا. انہوں نے اس حدیث کو بالکل وہاں اس روایت میں پورا کر دیا. عبداللہ سے محمد کی صورت میں، ابو طالب سے علی کی صورت میں وہ نور ظہور. اور پھر وہ فرماتے ہیں یہ نور چونکہ نور ہدایت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت لے کے آیا. پھر کتب ہدایت، کتب مدار، کتبیت کبریٰ حضرت علی کو سونپی گئی. ایسے لکھا سب. وہاں سے چلتی چلتی حضرت امام حسن عسکری تک آئی اور پھر وہاں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی گئی. قیامت تک جن کی کتبیت کا جھنڈا اپنی بلندیوں پر لہراتا رہے. اور مولا مہدی علیہ السلام جب اس حکومت کو سنبھالیں گے تو وہ کتبیت کبریٰ کے مقام پہ حامل ہوں گے، وہی فائز ہوں گے اس پر. اس لیے احباب گرامی یاد رکھیے گا یہ سلسلہ ہدایت ہے. یہ اہل بیت سلسلہ کیا ہے؟ اسی لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے فرمایا شروع میں نے اپنے پاک محمد سے کروایا ہے، اختتام مہدی پہ کروں گا، کوئی اور نہیں ہے. یہی وہ سلسلہ ہے اور اسی کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شجرہ طیبہ کہتے ہیں. اس لیے احباب گرامی یہ جو میلاد چیز میں آپ تشریف فرما ہے، یاد رکھیے گا جو بات آپ کو صحیح یاد رہ جائے آج کی گفتگو میں سے وہ کسی کو جا کے سنائیے گا ضرور، کیونکہ وہ آپ کی میموری میں پھر بالکل
وہ پیسٹ ہو جائے گی، وہاں جمع ہو جائے گی، رک جائے گی. اگر آپ کسی کو سنائیں گے نہیں وہ آپ کو بھول جائے گی. صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا، یادداشت میں محفوظ بھی ہو جائے گی. اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں ہدایت کا نور لے کے آئے اور پھر جانے کے بعد ہدایت کا انتظام کر کے گئے. جانے کے بعد ہدایت کا انتظام کر کے گئے. وہ انتظام آپ کے سامنے ہے. فرمایا کوئی جاتا ہوا مکان ترکے میں چھوڑتا ہے تو کوئی زمین ترکے میں چھوڑتا ہے، میں ترکے میں علی چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن، یعنی میرا ترکہ علی ہے، میرا ترکہ حسن ہے، میرا ترکہ حسین ہے. بھئی کیا خوبصورت ترکہ ہے میرے نبی کا، کیا خوبصورت ترکہ ہے. اس لیے احباب گرامی میرے رسول پاک آئے، یہ میلاد ہے. ہدایت بن کے آئے، یہ میلاد ہے. ہدایت کا انتظام کر کے گئے، یہ مقصد میلاد ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اور پھر جو میں بالکل ختم کرنے والا تھا، حضرت ابو حنیفہ کی بات مجھے یاد آ گئی. سن لیں، حنفی ہیں نا سارے بیٹھے، حنفی ہیں نا. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 4000 لوگوں سے پڑھا. کتنے لوگوں سے؟ ان میں سے 20 صحابہ بھی ہیں جن سے میں ملا ہوں. کبار تابعین سے پڑھا. 4000 لوگوں سے میں نے پوچھا، سیکھا، سمجھا. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صفا و مروہ پہ میری حضرت امام محمد باقر سے ملاقات ہوئی. پتہ چلا رسول اللہ کا بیٹا ہے. میں نے ایک آیت لی اور رسول اللہ کے بیٹے کی بارگاہ میں پیش کی. فرماتے وہ آیت میں جانتا تھا، پہلے بھی پڑھی تھی، سیکھی تھی، سمجھی ہوئی تھی، لیکن حیرانگی تب ہوئی کہ جس طرح رسول کا بیٹا سمجھا رہا تھا وہ پہلے نہیں سنا تھا. حیرانگی میں اضافہ ہوا کہ یار کمال ہو گئی، یہ آیت تو میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، سیکھی سمجھی بھی تھی، یہ کیا ہے؟ تو فرماتے پھر میں نے ایک اور آیت پوچھ لی. اس کا جب پتہ چلا تو اور میری محبت میں اور لطف میں اضافہ ہوا کہ نہیں یار پاویں میں جنہ بھی پڑھے ہیں پر جو انہوں نے پتا ہے کسی نے نہیں پتا. پھر فرماتے میں گیا نہیں. پھر 2 سال حضرت امام باقر کے پاس، امام جعفر صادق کے پاس، امام زید بن زین العابدین کے ان کے پاس میں رہا اور وہاں سے سیکھنے کے بعد پھر نعرہ لگایا حضرت عمر والا. حضرت عمر والا نعرہ لگا لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال ان سیدوں کے قدموں میں نہ گزرے ہوتے تو ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ان فیصلوں کو رائج کر کے ہلاک ہو جاتا جو میں نے ان کے بغیر. نہیں آپ سمجھے کہ نہیں، میں اس کی تفصیل میں نہ جاؤں تو بہتر ہے. شاید وقت کا مفتی تڑپ اٹھے کہ یہ کیا کہہ دیا. وہ فیصلے جو ان سے سیکھے بغیر میں نے کیے ہیں ان کو بتا کے، سکھا کے، پڑھا کے، ان کو رائج کر کے میں ہلاک ہو جاتا. شکر ہے میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، مجھے حقیقت واضح ہو چکی ہے. کیوں؟ انہوں نے جب یہ پتا کیا کہ یار رسول پاک تو ان کو چھوڑ کے گئے ہیں، میں ان کے دروازے کے بغیر مکمل کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ حنفیوں، جب آپ کا اور امام میرا جو حنفی ہے ان کی تکمیل اہل بیت کے بغیر نہیں ہے تو آج کے ایک مفسد اور پست فطرت ملا کی تکمیل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے جس کو بھی وجود ملا اہل بیت کے کسی فرد کے ذریعے سے ملا. جس کو بھی وجود ملا آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے سر پر کوئی نہ کوئی آل رسول کا فرد بیٹھا ہوا ملے گا. دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. یہ خاندان، یہ آستان، یہ جگہ اور ایسے سادات کرام یقین جانیے بڑا لطف آیا. اور یہ برکت وجود سادات کی تھی، خون بطول کی تھی. اپنے بچوں کو بتایا کریں، سکھایا کریں، کیونکہ یہ نبی پاک کا حکم ہے علموا اولادکم ثلاث خصال. 3 چیزیں ضرور سکھاؤ اپنے بچوں کو. وہ کون سی ہیں؟ تمہارے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت کی محبت. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. دعا وہ ہوں کہ مالک آپ کو سلامت رکھے. شاہ صاحب کی بلا آپ سلامت رہیں، تمام سادات سلامت رہیں، سننے والے سلامت رہیں. اللہ رب العالمین ہمارا حشر قیامت والے دن سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے ان بچوں کے قدموں میں فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین.